ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کو ایک عید ایجاد کی گئی، نو ایجاد عید۔ اس پر چند باتیں سنو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہی دن پہلے پرانے بزرگ بھی اور اب بھی بڑی عمر کے لوگ 12 تاریخ کو کیا بولتے تھے؟ 12 وفات۔ اور اب یہ کیا بن گئی ہے؟ عید میلاد النبی، یعنی یہ دین ابھی 14ویں صدی میں بنا ہے۔ 14ویں صدی میں اس کی ابتدا، رنگ رلیاں اور ہر سال نئے نئے عنوان۔ تو یہ ایک تہوار کے طور پہ جو مروجہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، تو اس کے متعلق آج کل تو خطیب بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مروجہ جشن عید میلاد النبی تو کل کی پیداوار ہے، اس کو تو پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ 12 وفات، پرانے بوڑھے اب بھی شہادت دیں گے کہ وہ 12 وفات ہی اس کو کہتے ہیں۔ احمد رضا کی کتب میں بھی 12 وفات کا لفظ موجود ہے۔ تو پہلے ایک محفل میلاد شروع ہوئی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ محفل میلاد یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین نے نہیں شروع کی۔ یہ 604 ہجری یعنی 7ویں صدی میں شروع ہوئی۔ جو مسلم بین الفریقین باتیں ہیں میں وہ کر رہا ہوں، جو میلادی بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، رینٹ کے خطیبوں کو چھوڑ کر۔ تو 604 ہجری یعنی 7ویں صدی میں شروع ہوئی۔ اب 7 صدیوں میں اس کا وجود نہیں، یہ پہلی مسلمہ حقیقت ہے۔ اور پھر یہ مکہ مدینہ سے شروع نہیں ہوئی، کسی اسلامی مرکز سے شروع نہیں ہوئی، یہ عراق سے شروع ہوئی، موصل کے شہر عراق سے۔ دوسری حقیقت اور تیسری یہ ہے کہ اس کو موصل کے امیر اور بادشاہ نے شروع کیا، اور مصر کی فاطمی حکومت روافض اور شیعوں نے اس کی تشہیر کی۔ اس کی تشہیر کرنے والے روافض اور شیعہ ہیں، اور شروع کرنے والا اربلی مظفر الدین بادشاہ ہے یہ۔ اور چوتھی حقیقت یہ ہے کہ جس پر فریقین متفق ہیں کہ یہ محفل میلاد، جشن عید میلاد النبی تو آج کی نو ایجاد ہے۔ محفل میلاد جو تھی یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس پہ فریقین متفق ہیں کہ میلادی بھی کہتے ہیں کیا ہے؟ بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں بدعت ہے۔ اب مابین نزاع کیا ہے؟ میلادی کہتے ہیں یہ خوبصورت بدعت ہے، صوفی بدعت، نیک بدعت، بدعت حسنہ، اور ہم کہتے ہیں بدعت میں حسن نہیں، حسن نبی کے طریقے میں۔ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ تو اس چیز پر دونوں فریق متفق ہیں۔ 200 سے زائد میلادی علماء وہ لکھ کر گئے کہ یہ ہے تب بدعت، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو ماں بھی نزاع کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خوبصورت بدعت ہے، نیک بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی جی بدعت میں خوبصورتی نہیں، خوبصورتی نبی کی سنت میں ہے۔ حسن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک۔ دوسرا ہم کہتے ہیں دین مکمل ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے شریعت سازی کا اور دین میں ایک نئی چپر لگانے کا اور ایک نئے تہوار ایجاد کرنے کا؟ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اس کا مطلب وہی سارے فتوے آئیں گے جو امام شاطبی نے لکھے ہیں یا ام لہم شرکاء والی آیت میں موجود ہیں۔ تو اس لیے اب میں نے صرف اتنا ثابت کرنا ہے 2 چیزیں، کہ اس امر پہ 4 مسلمہ حقائق ہیں، اور چوتھی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور بریلر بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ میلادی بھی کہتا ہے یہ بدعت ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ، ہم کہتے ہیں بدعت میں حسن نہیں ہے، حسن پیغمبر کی سنت میں ہے، پیغمبر کی اصل نسبت اتباع میں، یہ اس میں حسن ہے۔ تو یہاں یہ نقطہ اختلافی بن گیا۔ اب جو ہے بعض عوام الناس کے لیے
شاید وہ میری اس بات سے ناراض ہوں کہ انہوں نے بدعت کہہ دیا ہے تو، اور ہمارے مولوی تو جبریل سے جھنڈیاں لگوا رہے ہیں اور ایتے پڑھ پڑھ کے گلا پھاڑتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے رسائل میلاد النبی، یہ رسائل میلاد النبی، اس میں صلاح الدین سعیدی کی ترتیب ہے اور اس میں کئی مقام پہ مختلف رسائل جمع ہیں۔ میلاد النبی پہ جتنے لکھنے والے ہیں، ثابت کرنے والے ہیں یہ عید منائیں گے، تو ان میں بہت سارے رسائل ہیں اور ہر ایک نے ماشاءاللہ تسلیم کیا کہ یہ کیا ہے، بدعت حسنہ ہے، خوبصورت بدعت ہے۔ یہ میرے پاس صفحہ اس کا ہے 64، اس پر بہت ہے۔ دلیل بھی ان کی دیتا ہوں۔ درج ذیل ائمہ امت نے محفل میلاد کو بدعت حسنہ کہا ہے، بدعت حسنہ۔ اس کے بعد اس نے 11 علماء کے نام لکھی کہ یہ 11 علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، بدعت، بدعت کے ساتھ لاحقہ کس کا ہے، حسنہ کا۔ ہم نے اتنا ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے، بدعت ہے۔ تو یہ 11 بڑے بڑے علماء کا اس نے اپنا نام لکھا صفحہ 64 اور 65 پر۔ اسی طریقہ سے یہ صفحہ اس کا 206، اس میں بھی میلاد کی محفل آدھے رسالت میں نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ۔ یہ صفحہ 206۔ اگر میں اس کی عبارتیں پڑھوں تو 20 عبارات ہیں جس میں بار بار یہ رسائل میلاد النبی، اسی طرح اس پر 3 اور رسائل میلاد الرسول کے نام پہ بھی اسی طرح اسی سائز کی کتاب ہے، اس میں بھی 20 مقام پہ انہوں نے لکھا مختلف علماء نے کہ ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ۔ تو یہ جو بنیاد میں نے کہا کہ بدعت وہ بھی کہتے ہیں، بدعت ہم بھی کہتے ہیں، اختلاف آگے کھڑا ہے جس پر میں بات کروں گا۔ اسی طریقہ سے یہاں پر یہ غلام رسول سعیدی ہے جو بریلویوں میں سے پہلا آدمی ہے جس نے مفصل تفسیر لکھی ہے۔ اس سے پہلے بریلویوں میں کوئی مفسر نہیں گزرا، اور اللہ کی شان کہ تفسیر تو بڑی پہلی لکھی گئی غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن، لیکن بریلوی مذہب کے اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور بہت ساری باتیں اس نے ایسی کر دی کہ جو یہ قیامت تک دھو نہیں سکتے۔ اب انہوں نے کہا کہ غلام رسول سعیدی تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دی۔ یہ جہاں پر کہتے ہیں، میرے پاس جلد یہ سورۃ المائدہ ہے اور 369 صفحے، جلد نمبر 7 ہے، جلد نمبر 3۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کا بدعت حسنہ ہونا، یہ عنوان ہے، بدعت حسنہ ہونا۔ جس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں میلاد شریف کو منانا بدعت مستحبہ میں سے ہے، بدعت مستحبہ۔ اس کو ایجاد کرنے والا اربل کا بادشاہ مظفر تھا۔ یہ آگے کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں نبی کی ولادت کے دن جو میلاد شریف منایا جاتا ہے اور صدقات اور خیرات کیے جاتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے، سب سے اچھی اور صوفی بدعت، نیک بدعت ہے، متقی تہجد پڑھنے والی بدعت، نیک بدعت ہے۔ ہاں، تو نیز اس عمل کے ذریعے آگے یہ چلا گیا۔ تو خیر، یہ اسی طرح شرح مسلم میں بھی غلام رسول سعیدی نے اسی بات کو لکھا۔ ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ نے، اس نے بھی اسی پر تصدیق کی کہ یہ جو محفل میلاد ہے یہ صحابہ، تابعین، پیغمبر کریم ان سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، بدعت ہے، اور لیکن ہے ذرا اچھی بدعت۔ یہ میرا خیال ہے اس کتاب کے بعد چھوٹے چھوٹے حوالوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ انوار ساتھ ہے اور عبد السمیع رامپوری کی،
اور یہ اہل بدعت کی اثبات بدعت پر سب سے پہلی اور مضبوط کتاب ہے عبدالسمیع رامپوری کی. اور پھر اس کتاب کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس پہ اعلی حضرت بریلوی کی بھی تصدیق موجود ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا مجدد البدع کی بھی یہاں پر تصدیق موجود ہے، جو خود مجدد البدع ہیں. تو اس میں انہوں نے بڑے زبردست انداز میں بیان کیا اور کہتے ہیں صفحہ نمبر 268 پر فرماتے ہیں محفل میلاد کی ابتدا 604 ہجری میں ہوئی. 604 ہجری یعنی 7ویں صدی. آگے کہتے ہیں کہ تینوں زمانوں میں صحابہ تابعین تبع تابعین تینوں زمانے میں ان کا وجود نہیں تھا. یہ صفحہ 285 ہے. اور صفحہ 327 پر عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ خوبصورت بدعت ہے. اور پھر کہتے ہیں اس پر جو تقریض ہے صفحہ 547 پر احمد رضا خان کی بھی تصدیق موجود ہے. گویا احمد رضا خان کی تصدیق سمیت عبدالسمیع رامپوری نے بھی چاروں حقیقتیں مانی ہیں کہ یہ مظفر بادشاہ نے شروع کی، موصل شہر سے شروع ہوئی. یہ صفحہ 227 پر خود اس نے لکھا. اور اس ہے بھی یہ بدعت، لیکن ہے کیا؟ خوبصورت بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے. تو یہ ساری ان کی لین لگی ہوئی ہے. اب یہ فیصلہ ہمارا اور ان کا باب نزاع وہ یہ رہ گیا کہ یہ کہتے ہیں بدعت یہ بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کون سی بدعت ہے؟ حسنہ. مجھے تعجب ہے ان بریلوی خطباء پر اور مناظرین پر کہ جو دعویٰ کرتے ہیں جی ہم قرآن سے ثابت کریں گے. تو میں کہتا ہوں پھر ان کتابوں کو تنور میں ڈالنا ہوگا. یہ جو سارے بزرگ کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ وہی ہوتی ہے جس پہ قرآن موجود ہو. جو قرآن کی نصوص سے ثابت اسے بدعت حسنہ کہیں گے. تو ہم کہتے ہیں اب دو ہی چیزیں ہیں، جب بابوں کی قربانی دو اور کہو کہ جو سارے باب اجہل تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے قرآن زیادہ سمجھے. تو یا بولو کہ تم جھوٹے اور قرآن کی تحریف کرنے لگے ہو. قرآن مقدس کی آیات کا وہ مفہوم نہیں ہے جو تمہارے بابوں نے بھی نہیں سمجھا اور تمہارے بڑوں نے بھی نہیں سمجھا. تو بہرحال اب مسئلہ بالکل آسان ہو گیا عوام الناس کے لیے بھی کہ جب اتفاقی پہلو سامنے آ جائیں تو اب بات صرف اتنی ہے کہ قرآن و سنت سے ہم پوچھیں گے کہ بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے. قرآن پاک نے صاف فیصلہ دیا فَاتَّبِعُونِی مطلق ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں کی. اور المطلق کو یجری علی اطلاقی اوپر ذکر کیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، تحبون اللہ سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی عبادت، تو اس کے لیے اللہ نے مطلق فرما دیا فَاتَّبِعُونِی، اس میں پیغمبر کی اتباع شرط ہے. تو اب یہاں سے بدعت کا حسن ہی ختم ہو گیا. حسن کہاں سے نکلا؟ اسی لیے مجدد الفسانی نے خوبصورت جملہ لکھا اپنے مکتوبات میں. فرماتے ہیں بدعت نرے اندھیرے کا نام ہے، کسی بدعت میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، بدعت میں حسن ہوتا ہی نہیں. یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مکتوبات میں موجود ہے. تو بہرحال اسی طرح پیغمبر کریم، اب وقت بڑا کم ہے ورنہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا. فَاتَّبِعُونِی، پیچھے رہنا ہے پیغمبر کے، آگے نہیں جانا. تو اب اس بات کا رنگ بھی اور نئی کا رنگ بھی، دونوں رنگ قرآن نے ذکر کر دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ اس چیز کو ذکر کیا ہے، تزیین شیطان کو، کہ ہو بدعت اور کبھی چیز اور اس کو خوبصورت کر کے دکھائے اور فرآہ حسنہ، اور اس میں حسن دکھائے. تو یہ تزیین شیطان ہے، شیطان کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حسن رکھا ہے وہ صرف پیغمبر کے طریق میں رکھا ہے، نبی کے طریقے
तरीक में रखा है उसमें हसना सिर्फ उसको कहा है। फिर कुरान पाक ने यह भी कह दिया कि हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। फरमाया क्या खबर दूं उनकी जिनकी सारी मेहनतें बर्बाद हो गई दुनिया की जिंदगी में, गुम हो गई दुनिया की जिंदगी में, बर्बाद हो गई। ये कौन लोग थे कि जो करते शैतान की पैरवी रहे, करते बिदआत रहे, अल्लाह की नाफरमानियां, और समझते क्या रहे कि यहसबूना अन्नहुम, तो हसना समझते रहे कि इसमें भी क्या है, हुस्न है, हसना का लेबल लगाते रहे। इसी तरह किताब सुन्ना में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो पैगंबर करीम का फरमान जिक्र करते हैं, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इर्राहन्नासु हसना। हर बिदत गुमराही है, अगरचे लोग कहते हूं कि ये बिदअते हसना है, बिदअते हसना का बहाना करें, पैगंबर करीम फरमाते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस में पैगंबर करीम जब जुमे का खुतबा देते थे तो हर जुमे के खुतबा पर आप फरमाते थे अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअ। बाज़ किताबों में और अल्फाज भी है कुल्ला बिदअतिन ज़लाला। तो आप क्या फरमाते थे, इन्ना शर्रल उमूर मुहदसातुहा, सबसे बुरे काम वो क्या है, मुहदसात। तो हाँ, दीन में नए काम है। यहाँ पैगंबर ने कोई तकसीम नहीं की कि नए काम कुछ अच्छे भी है, कुछ नेक बिदते और कुछ सूफी बिदते और कुछ गलत बिदते, कोई तकसीम नहीं की। इसी तरह बुखारी के लफ्ज कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, ये माँ भी अपने उमूम पे है। इसी तरह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये भी अपने उमूम पे है। और आप समझते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला ये मुजबा कुल्लिया है, और मुजबा कुल्लिया की नकीज सालबा जुजिया है। अगर ये कहा जाए बादुल बिदा लैसा बिज़लाला, तो ये पैगंबर के कौल की नकीज होगी और पैगंबर के कौल की तकजीब होगी। तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया हर बिदत गुमराही है, तो हम तो पैगंबर की बात पे एतमाद करते हैं। और इसी तरह बुखारी की वो हदीस जिसके 32 सहाबा रावी है कि हौज़े कौसर पर अहले बिदत को धुतकार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और उसमें यही वजह बयान की जाएगी कि इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, कि आपको मालूम नहीं कि मा अहदसु बादका, इन्होंने आपके बाद बिदतें की थी और बिदात इजाद कर रखी थी। तो ये कौन बिदती होंगे, यही अहदसु बादका, बिदतें करने वाले लोग। और इसीलिए वहां आले तशय्यो ने लिखा है अपने इमाम का कौल, वहुम शिया तो अली, ये हम होंगे, हजरत अली के शिया होंगे। तो खैर जहां अहदसु बादका, जहां पैगंबर करीम ने ये तकसीम नहीं की, जरा इनसे पूछो ये बिदत हसना आलन के बुरी आलन, चंगिया चंगिया बिदता करने वाले, हलवे आलिया बिदता, चावल आलिया बिदता, या कुछ माड़िया बिदता, पैगंबर करीम कोई तकसीम नहीं करेंगे। फिर सो कन ले मन गैर आबादी, धुर धुर बेईमानो जिन्होंने मेरे बाद मेरा दीन बदला। आप ये नहीं पूछेंगे कि कोई अच्छा इजाफा किया था या बुरा इजाफा किया था, तो आपके फरमूदात कसरत के साथ मौजूद है। जब आपने नसीहत की अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, आगे आपने क्या फरमाया, व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, जहां पर भी मुतलक जिक्र किया, मुहदसात ये नहीं चंगियां कड़ लवाए, चंगे चंगे इजाफते बदरियां पाई रखो ते बाकी छोड़ी नहीं। पूरी अहादीस और कुरान में मुतलकन रद है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे ये दोस्त ये गलती की वजह से अगर जहन्नम के रास्ते पे हैं तो वापस आने की कोशिश करें, और इस बात को समझे कि हुस्न पैगंबर के तरीके में है, किसी बिदत में हुस्न नहीं है।